بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلباء، ہم غزل فراق گورکھ پوری کا مطالعہ کر رہے تھے۔ عزیز طلباء، ہم نے کچھ اشعار پڑھ لیے ہیں اور باقی کچھ اشعار باقی ہیں، تو آئیے ہم ان باقی اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3، شاعر کا نام فراق گورکھ پوری، شعر نمبر 5۔ میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے نغموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ نغمے یعنی شاعری کے بارے میں کہ جو انہوں نے شاعری لکھی ہے، اس شاعری میں انہوں نے جو مایوس اور غم زدہ لوگ ہیں ان کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے نغمے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر غموں کی وجہ سے نا امیدی چھا گئی ہے، وہ میرے نغموں کو پڑھ کر اپنے اندر امید کی کرن کو جگا لیں۔ اے دنیا غم، میرے شعروں نے تجھے چمک دی ہے، میرے شعروں نے تمہیں چمکا دیا ہے، ورنہ تیرا اندھیرے گھر میں زندگی کی روشنی نہیں تھی۔ جو تمہارا گھر اندھیروں میں ہے، اس میں کہتا ہے کہ روشنی زندگی کی روشنی نہیں ہے، میرے نغموں نے اس روشنی کو جلا دیا ہے، میرے نغموں نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ میں نے کچھ اہم تشریحی نکات لکھے ہیں، ان تشریحی نکات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں کہا جی زندگی اور غم لازم الملزوم چیزیں ہیں، یعنی زندگی غم کے ساتھ ہے اور غم زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کو زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو زندگی کے اندر بہت سارے غم بھی آتے ہیں اور دکھ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوشی بھی آتی ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات زندگی میں دکھوں کا بہت زیادہ مجموعہ ہوتا ہے اور خوشیوں کا بہت کم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہم کو غموں میں ڈال دیتی ہے تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان جو ہے اس امتحان میں انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے، تو غموں کی دنیا بھی برداشت کرنے کا طریقہ کار انسان کو آنا چاہیے۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ زندگی اور غم لازم الملزوم ہے، انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تکلیفیں اور مصیبتیں چلتی رہتی ہیں، یعنی انسان کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ تکلیفیں، مصیبتیں، یعنی پریشانیاں، مصیبتیں ساتھ ساتھ ہی یہ چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا تھا اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو اذیت مصیبت ملامت بلائیں، ایک عاشق کو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال، یعنی جتنی بھی ہیں، اذیت ہے، مصیبت ہے، ملامت ہے، بلائیں، یہ تمام پہلوؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ان اللہ مع الصابرین پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو بند رکھنا پڑتا ہے، اف تک یا سی تک منہ سے نہیں نکالنا ہوتی۔ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تکلیفیں اور مصیبتیں چلتی ہیں، مرد دم تک یہ انسان کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی جب تک انسان مرتا نہیں ہے، قبر میں نہیں چلا جاتا، تب تک یہ تکلیفیں اور مصیبتیں انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک اصل میں امتحان ہے، اور یہ امتحان ہر ایک پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، مگر جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، جو عشق کرتے ہیں، ان کو یہ مصیبتیں اور تکلیفیں زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی اور بے نیازی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تانے تشنے بھی لوگوں کے سننے پڑتے ہیں، بدنامیاں اور رسوائیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس طرح کے معاملات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاعروں اور فلسفیوں نے تو اس کو دکھوں کا گھر قرار دیا ہے، یعنی یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ فلاسفر حضرات جو کہتے ہیں
اس کے بعد شاعر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک دکھوں کا گڑھ بن چکا ہے، دکھوں کا گھر بن چکا ہے، دکھ یہاں بسیرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان تمام عمر دکھوں اور غموں کی زنجیریں یعنی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ انسان ہے وہ دکھوں اور غموں کی زنجیروں میں بندھا رہتا ہے، جکڑا رہتا ہے، دکھ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ دکھوں کا پیچھا۔ ہاں، ایک بات یہاں بڑی اہم ہے کہ جب دکھ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جو دکھ ہیں وہ انسان کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ اس شعر میں انہوں نے اپنے نغموں کو قرار دیا ہے کہ میرے اشعار ایک پیغام ہے۔ شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو دکھی حضرات لوگ ہیں، وہ لوگ جو مسلسل دکھوں اور تکلیفوں میں رہتے ہیں، ہر وقت دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، یہ آپ یعنی میں کہنا بجا سمجھوں گا کہ دکھ ان کی جیبوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دکھ جو ہوتے ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دکھوں کی وجہ سے یہ جو میرے اشعار ہیں، میرے نغمے جو ہیں، وہ دکھی لوگوں کا سہارا ہیں، دکھی لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے میں نے یہ نغمے لکھے ہیں۔ میرے اشعار غموں میں کمی کا باعث بنتے ہیں، یعنی جو میں نے اشعار لکھے ہیں، یہ جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے لیے غموں کی کمی کے لیے یہ اشعار کافی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غموں سے نبھا سکھاتے ہیں، غموں سے نبھانا، غموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، غموں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، غموں سے کس طرح ہم نے جان چھڑانی ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے غموں سے پیدا ہونے والی مایوسی اور بے حوصلگی کیفیت کو دور کرتے ہیں۔ میرے اشعار انسانوں کے دکھوں کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ غم جو ہیں، دکھ جو ہیں، وہ انسان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو غموں اور دکھوں میں رہنا پڑے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اس کی مرضی ہے کہ کس کو کس طرح کی زندگی عطا کرنی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت گزرتی ہے، کبھی غموں کی نظر ہوئی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، مگر ہم نے بہت دیکھا ہے کہ زندگی خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور زندگی کے اندر بھی امتحانات ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غموں میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ان غموں کی دنیا میں دوچار کرتی ہے تو وہ ایک صبر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کو اس میں صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک مستقل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک صبر کا یعنی وہ ایک امتحان کا وقت ہے، اس میں صبر سے وہ گزار لے۔ مگر یہاں پر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، میرے نغموں نے ان کی زندگی کو چمکا دیا ہے، ان کی زندگی کو جلا بخشا ہے۔ وہ میرے نغمے پڑھتے ہیں تو ان کے زندگی کے اندر ایک زندگی کی نئی لہر آ جاتی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ غم کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف کرن ہے، یعنی میرے نغمے جو غم ہے اس کی یعنی غموں کی طرف ایک روشنی اور ایک کرن کی مانند میرے نغموں کی صورتحال ہے۔ میرے نغموں نے غموں کی ماری اندھیری زندگی میں روشنی کے دیے جلا کر اسے روشن کر دیا ہے۔ میرے شعروں نے زندگی کی اشکوں اور آہوں میں تبدیل نہیں ہونے دیا، بلکہ امید کی کرن کا ایک چراغ جلا دیا ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ غم زدہ ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، پریشان ہیں، وہ اپنے محبوب کی جدائی کی وجہ سے اپنی زندگی سے بہت پریشان حال ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میرے نغموں کو پڑھے اور اس سے اس کی زندگی کو ایک جلا ملے گی، اس زندگی میں امید کی کرن نظر آئے گی۔ اس طرح کی صورتحال وہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہے۔ حوالہ شعر دیکھیں، کہتا ہے کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا نہیں ہوتا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی
غم سے نجات پائے کیوں؟ قید حیاتو بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ عزیز طلبہ، فراق گورکھ پوری کا یہ 5واں شعر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اگلا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف جائیں گے۔ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے یا کیا کہیں، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی؟ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ فراق، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، آپ یہاں پر تخلص کی علامت بھی لگا سکتے ہیں۔ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیں، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی؟ وہ کہتا ہے کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ ان سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا تھا، مگر آج کل جو دشمنی ان کے ساتھ رکھی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، وہ رویہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج اتفاقات زمانہ ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ لوگ اس کو دشمنی رکھنا اہم عنصر سمجھتے ہیں، لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ محبت کرنے ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک فطرتی عمل بھی ہے، یعنی محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ مگر کیا ہے کہ اس کا رویہ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا درست نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹوٹ محبت فرمائی۔ ایک پاکیزہ عمل ہے، اور پاکیزہ عمل کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایک فطرتی عمل بھی کہہ سکتے ہیں، ایک جذباتی عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ انسان یعنی جب محبت کر لیتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس نے کو محبت کا عمل اختیار کیا ہے۔ اس کے مفہوم دیکھتے ہیں، اس کا زمانے کے اتفاقات میں شامل ہے کہ آج لوگ محبت کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، ورنہ پہلے ان سے کون دشمنی کرتا تھا؟ یعنی پہلے ان سے کوئی دشمنی نہیں کرتا تھا، مگر آج کل جو دشمنی کر رہے ہیں یہ اتفاقات زمانہ ہے، یعنی زمانے کے رویے ہیں۔ زمانے کے رویے آج اس بات منہ بولتا ثبوت ہیں کہ لوگ محبت کرنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کچھ اہم تشریحی نقاط لکھے ہیں۔ محبت کرنے والوں کے رویے کا اظہار کر رہا ہے، یعنی محبت کرنے والوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے محبت میں ایک سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عشق ایک محبت اور عشق ایک ایسا سمندر ہے جس میں غوطہ لگائیں تو بعد انسان باہر نکل نہیں سکتا۔ محبت ایک فطرتی اور پاکیزہ عمل ہے، محبت ایک جذباتی عمل ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ لیں، شاعر نے یہاں پر محبت کے اظہار کا ذکر کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اہل محبت سے کسی کو دشمنی نہیں تھی، یعنی ایک وقت تھا کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ لوگ دشمنی رکھتے تھے، محبت کرنے والوں کے ساتھ لوگ محبت سے پیش آتے تھے، محبت کرنے والوں کے ساتھ لوگ مگر ان کی بڑی بڑی داستانیں لکھتے تھے، بڑی بڑی جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مگر اتفاقات زمانہ یہ بنا، اتفاقات زمانہ یہ ہوا کہ لوگوں کے رویے بدل گئے اور محبت کرنے والوں کو تانے تشنے اور لوگوں کو مختلف طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بدنامیاں، رسوائیاں، اس کے بعد تانے تشنے برداشت کرنے پڑے اور بہت سارے معاملات، ایون کہ گھر سے، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے تک کے معاملات بھی درپیش۔ لوگ محبت کے جذبے کی قدر کرتے تھے، محبت کرنے والوں سے منفی سوچ اور منفی جذبات نہیں رکھتے تھے، جس طرح کے آج کے اتفاقات زمانہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ محبت کرنے والوں کے ساتھ منفی سوچ نہیں ہوتی تھی، ان کی مثبت سوچ ہوتی تھی، مگر آج کل منفی سوچ کا زیادہ رجحان ہے۔ اس لیے شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے اب اتفاقات زمانہ کو ہم کیا کہیں، مگر ہم محبت کرتے تھے، یہ بات بجا ہے۔ اب سے اتفاقات زمانہ کہیں گے کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، یعنی لوگ اب بدل چکے ہیں، پہلے کی طرح لوگ نہیں ہیں۔
پہلے لوگ محبت کو ایک پاکیزہ عمل سمجھتے تھے، اب محبت کے لیے لوگوں کے منفی اثرات ہیں، منفی سوچ ہے، منفی رویہ ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب یہ خیالات بدل چکے ہیں، یہ سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ سماج کا ظالم دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو سماج ہے، یہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر ایک عاشق کو یعنی اپنے محبوب کے ساتھ جب وہ پیار کرتا ہے تو محبوب اور عاشق دونوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوب اور عاشق کو دونوں کو معاشرے کی ہر طرح کی زیادتی کو سہنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی اور بے نیازی اور بے وفائی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں اور ناکامیوں، اس کے بعد دکھوں، تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدنامیاں اور طعن تشنوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک محبوب کو بہت سارے مسائل ہیں جس کو وہ برداشت کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ شاعر کے نزدیک یہ درست رویہ نہیں ہے، شاعر اس کو بہت برا منا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کرنا ایک شریفانہ اور فطرتی عمل ہے، محبت کرنا ایک شریفانہ عمل ہے، ایک فطرتی عمل ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اس کو محبت ہو چکی ہے، محبت اس نے خود کی بھی نہیں ہے، محبت تو ہو چکی ہے، محبت ہو گئی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سارے معاملات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، مرد دم تک اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اگر یہ معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی حدود کے اندر بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یعنی وہ کہتا ہے معاشرے کے اندر، اخلاقیات کے اندر، مذہب کے اندر، ہر لحاظ سے محبت ایک فطرتی اور پاکیزہ عمل ہے، آپ اس کو غلط رنگ نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ محبت جو ہے، یعنی ویسے لفظ یہ محبت بولا جاتا ہے، جو محبت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں محبت منی، محبت کا لفظ آیا ہے، تو جو محبت ہے یہ ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی ہے، اور اس کی واضح مثال یہاں موجود ہے۔ دو دلوں میں دوری لوگوں کی دشمنی نہیں بلکہ اتفاقات زمانہ ہے، جب دو لوگوں کو دور کیا جاتا ہے تو یہ لوگوں کی دشمنی اس کو شاعر کہتا نہ کہیں بلکہ اتفاقات زمانہ کہیں، زمانہ بدل چکا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ کہتا ہے کہ دو دلوں میں دوری لوگوں کی دشمنی نہیں ہے بلکہ اتفاقات زمانہ ہے، یہ حوادثات ہیں زمانے کی، یہ زمانے کے معاملات ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے، جو دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں، یعنی دو جو پیار کرنے والے ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ محبت کو سمجھتا ہے تو اے غافل محبت کر، کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، ہے جذبہ بہمی سے قائم نظام سارے، ہے جذبہ بہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں، ہے جذبہ بہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ فراق گورکھ پوری کا آخری شعر جو ہم نے اس کا مطالعہ کیا، یہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع جو ہے غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے یہ پیپر میں آیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے